السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد العابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون۔ وفي رواية ابن ماجہ وأخوان متصارمان۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین بندے ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں کے اوپر تک تجاوز نہیں کرتی۔ ان کی جو نماز ہے، عبادت ہے، ان کو کانوں کے اوپر تجاوز نہیں کرتی۔ تین بندے ایسے ہیں۔ سب سے پہلا، مالک سے بھاگا ہوا غلام جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ جو بھاگا ہوا غلام ہے، مسلمان ہے، اس کی نماز، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نمبر دو، وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہو، اس عورت کی بھی عبادت، نماز قبول نہیں۔ نمبر تین، اور ایسا امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے، ابن ماجہ کی روایت میں، کہ وہ دو بھائی جو آپس میں ناراض ہو، ان کی نماز، ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ ترمذی میں حدیث کا نمبر 36۔ اور جو دو بھائی آپس میں ناراض ہوں، ان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، حدیث کا نمبر 971۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ غلام جو بھاگ گیا ہے بنا اجازت کے، اپنے مالک کو چھوڑ گیا ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ چلا گیا ہے، اس کی تب تک عبادت، نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ واپس اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے۔ دوسری، وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہو، اس عورت کی بھی نماز، عبادت قبول نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت عام سمجھا جاتا ہے۔ ہر دوسرے گھر میں خاوند اور بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو بلاتے تک نہیں۔ رات کیا، ہفتہ، ایک مہینہ، چاہے ایک سال لگ جائے۔ کئی گھر ایسے ہیں جو ایک گھر میں خاوند بیوی رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو نہیں بلاتے، کئی سال ہو جاتے۔ کیا اس عورت کی نماز قبول ہوگی جس عورت کا خاوند اس پر ناراض ہو؟ اس عورت کی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اور وہ امام جس کے لوگ اس کو پسند نہ کرتے ہوں، امام نماز پڑھا رہا ہے، امام کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، امام کے کام ہی ایسے ہیں، لوگ اس کو پسند ہی نہیں کرتے، اس کے کاموں کو پسند نہیں کرتے، اس کے فیشن کو پسند نہیں کرتے۔ وہ اپنی ڈیکوریشن کمپلیٹ رکھتا ہے، جو اپنی داڑھی کو کٹواتا ہے، جو اپنا حلیہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں بناتا، لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، ایسے امام کی نماز بھی قبول نہیں، عبادت بھی قبول نہیں۔ اور دو بھائی جو آپس میں ناراض ہوں، ان کی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ آج بھائی سے رشتہ مانگتا ہے، ایک بھائی رشتے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، لیکن آپس میں وہ بولتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ کیا وہ ان کی عبادت قبول ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان تو یہ تھا نا، جو بھائی آپس میں ناراض ہوں، ان کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، نماز بھی قبول نہیں ہے، عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ کے آگے دعا ہے، جو میری مائیں بہنیں اپنے خامدوں سے ناراض ہوتی ہیں یا خامد ان پہ ناراض ہوتے ہیں، ان کو چاہیے اپنے خامد کو منائیں، اپنے خامد کو راضی کریں، حتیٰ کہ
یہاں تک کہ یہ نہ ہو ان کی عبادت بھی ضائع جائے، ان کی نمازیں بھی ضائع جائیں، صرف اس بنا پہ ان کا خاوند ناراض ہے۔ ایک رات کیا، نبی علیہ السلام تو ایک رات بتایا نا، جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خاوند ناراض ہو، لیکن ادھر سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی خاوند کو بلاتی ہی نہیں ہے، راضی نہیں کرتی۔ اللہ کے آگے دعا اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔